السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انوار شریعت کا تیسرا سبق لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات اسے بغور سنیں اور سمجھیں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج ہمارا سبق جو ہے اس کا عنوان، اس کی ٹاپک ہے خدائے تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: خدائے تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدائے تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں، یعنی جو بڑی کتابیں ہیں انہیں کتاب کہا جاتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی انہیں صحیفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے انبیاء کرام آئے ہر انبیاء کو کوئی نہ کوئی کتاب یا صحیفہ دے کر کے دیا گیا، اس لیے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں انہیں صحیفہ کہتے ہیں اور جو بڑی کتابیں ہیں انہیں کتاب کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسرے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسرے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھے قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ یعنی جو آج قرآن مجید ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، جو قرآن مجید ہمارے اور آپ کے پاس ہے، یہ 30 پارے اکٹھا ایک مرتبہ نازل ہوئے یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید پورا ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق جس طریقے سے ضرورت محسوس ہوتی رہی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس طریقے سے پورا قرآن مجید 23 ایئرس یعنی 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال: کیا قرآن کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو مانے، کچھ کو نہ مانے، کچھ آیت کا مانے، کچھ آیت پر ایمان رکھے، کچھ آیت کو نہ مانے، کچھ آیت پر ایمان نہ رکھے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا چلے گا؟ جواب: ہاں، قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے، یعنی قرآن مجید کی آیتوں میں سے کسی بھی ایک آیت کا اگر کسی نے انکار کر دیا، یا یہ کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ کافر ہے۔ یعنی اس کی بھی گنجائش نہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید جس طریقے سے پہلے نازل ہوا تھا اب اس طریقے سے نہیں ہے، اس میں کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو جو اس طرح کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی دشواری پیش آتی ہے، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ ڈاؤٹ فل رہ جاتا ہے، تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔